الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن مالك رحمه الله تعالى قال: بلغني أنه قيل للقمان الحكيم ما بلغ بك ما ترى؟ قال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيه. قابل احترام بزرگ اور دوستو، یہ ایک روایت موطا امام مالک میں موجود ہے اور اسی کے حوالے سے صاحب مشکات نے نقل کی ہے. پچھلی مجلس میں اس روایت کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر پہنچی کہ حضرت لقمان حکیم سے پوچھا گیا، آپ اس مقام اور مرتبے پر کیسے پہنچے؟ حضرت لقمان کون تھے، ان کا تعارف وہ پچھلی مجلس میں بتا دیا گیا. تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، 3 باتوں کی وجہ سے میں اس مقام پر، اس مرتبے پر پہنچا ہوں. 3 میں سے ایک پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے تفصیل سے بتا دی، صدق الحدیث یعنی بات کی سچائی. دوسری بات آج سمجھنی ہے کہ حضرت لقمان اس مقام پر، اس مرتبے پر کیسے پہنچے. وہ دوسری چیز ہے امانت کی ادائیگی. قرآن کریم نے متعدد مقامات پر امانات کی ادائیگی کا زور دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانت صاحب امانت تک پہنچا دو. مفسرین کرام نے اس آیت کے شان نزول میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ہجرت سے پہلے پیغمبر علیہ السلام کعبہ شریف کے اندر داخل ہونا چاہتے تھے اور عثمان بن ابی طلحہ جن کے پاس کعبہ شریف کی کنجی چابی رہتی تھی، انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو روکنا چاہا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. جب باہر نکلے تو آپ نے فرمایا، عثمان ایک وقت آئے گا کہ یہ کنجی، یہ چابی میرے قبضے میں، میرے ہاتھ میں ہوگی اور مجھے اختیار ہوگا میں جس کو چاہوں سپرد کروں. وہ کہنے لگے، اگر ایسا ہوا تو قریش ذلیل ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں بلکہ عزیز عزت والے ہو جائیں گے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. ابتدائی 6 سال میں وہاں سے مکہ آنے کا موقع نہیں ملا. سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی لیکن مشرکین نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے نہیں دیا. سن 7 میں آپ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے لیکن اس موقع پر آپ خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوئے. اور رمضان المبارک سن 8 ہجری میں جب پیغمبر علیہ السلام فتح مکہ کے ارادے سے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور کعبہ شریف کے اندر آپ داخل ہونا چاہتے ہیں، آپ اندر تشریف لے گئے. بعض روایات میں آتا ہے
کہ عثمان بن ابی طلحہ چابی لے کر کہیں چلے گئے. نبی علیہ السلام نے کچھ اصحاب کو بھیجا، ان کے پاس سے چابی لی گئی اور پیغمبر علیہ السلام چند رفقا کو لے کر اندر داخل ہوئے. جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ کی زبان مبارک پر یہی آیت ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو ان کے مالک تک پہنچا دو. اس سے معلوم ہوا یہ آیت کریمہ خانہ کعبہ کے اندر، مکہ کعبہ شریف کے اندر نازل ہوئی. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، انہوں نے عرض کیا پیغمبر علیہ السلام جس طرح حجاج کرام کو پانی پلانے کی ذمہ داری ہماری ہے تو آپ یہ چابی کی ذمہ داری کہ کعبہ شریف کو وقت پر کھولنا بند کرنا یہ ذمہ داری ہمیں دے دیں. لیکن نبی علیہ السلام نے چابی ان کو سپرد نہیں کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مطالبہ کیا لیکن پیغمبر علیہ السلام نے چابی انہیں بھی نہیں دی. فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ. انہیں بلایا گیا اور ان کو چابی نبی علیہ السلام نے یہ کہہ کر دی کہ لو اب قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی اور جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا. ایک وقت آیا تھا کہ حجاج بن یوسف نے، اور اس کا ظلم تو مشہور ہے ہی، یہ چابی اپنے پاس لے لی تھی لیکن آج تک عثمان بن طلحہ کے خاندان میں یہ چابی چلی آ رہی ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اسلام میں امانت کی ادائیگی کا کتنا اہتمام اور اس پر کتنا زور دیا گیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کا جائزہ لیا جائے تو بھی پتہ چلے گا پیغمبر علیہ السلام نے امانت کی ادائیگی کا زور دیا اور خیانت کی مذمت اور برائی بیان فرمائی. پیغمبر علیہ السلام نے منافقین کی جو 3 نشانی اور علامتیں بتلائی تو کیا فرمایا؟ آیت المنافق 3. منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. ایک روایت میں نے پچھلی مجلس میں سنائی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے. صحابہ آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی پر ٹوٹ پڑے. آقا نے پوچھا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ نبی علیہ السلام کی اس بات کا انہوں نے کیا جواب دیا کہ اللہ اور رسول کی محبت حاصل کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے اور اس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ اللہ اور رسول سے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے ہوں گے. بات کہے تو سچائی کو اپنائے، امانت اس کے مالک تک پہنچا دے، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اچھا معاملہ کرے. اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کے خطبوں میں یہ بات نقل کی گئی کہ نبی علیہ السلام کے خطبوں میں اکثر یہ جملے ہوا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. اس آدمی کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت کی ادائیگی کا اہتمام ہی نہیں، اور اس کا دین ہی نہیں جو وعدہ خلافی کرتا ہو، عہد و پیمان کا لحاظ نہ رکھتا ہو، اس کے پاس دین ہی نہیں. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار مانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی 2 حدیثیں سنی، ایک تو آنکھ سے دیکھ لی اور ایک کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو آنکھ سے دیکھ لی، جس کا مشاہدہ کر لیا، وہ یہ کہ امانت لوگوں کے دلوں میں اتر چکی ہے، اور کیوں نہ ہو، وہ دور نبوت ہے، وہ معاشرہ مدنی معاشرہ ہے، اس سے بہتر، اس سے پاکیزہ، اس سے عمدہ معاشرہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف سے قرآن کا نزول ہو رہا ہے، دوسری طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات سے صحابہ کرام فیضیاب ہو رہے ہیں، تو ہر ایک کا مزاج ایسا بنا ہے کہ وہ امانتوں کا اہتمام کرنے والا، گویا امانت اس کے دل میں پیوست ہو چکی ہے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان اسی کے بارے میں فرماتے کہ اس کو تو ہم نے آنکھ سے دیکھ لیا، لیکن ایک کا انتظار ہے، وہ یہ کہ آقا نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ امانت لوگوں کے دلوں سے اٹھا لی جائے گی، اور نبی علیہ السلام نے اس کی مثال دی کہ آدمی ایک نیند لے کر اٹھے گا تو اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی، ایک ہلکا سا داغ رہ جائے گا، پھر اٹھے گا تو امانت بالکل ختم ہو جائے گی، لوگ ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر معاملہ کریں گے، ان پر اعتماد اور بھروسہ کر کے، اور وہی ان کو امانتوں میں خیانت اور دھوکے دیں گے۔ اگر کوئی بندہ امانت کا معاملہ کرتا ہے تو اس کی شہرت دور دور تک ہو جائے گی، فلاں قوم میں، فلاں علاقے میں، فلاں بستی میں فلاں صاحب بہت امانت دار ہے، حالانکہ اس میں کمال نہیں، اس نے وہی کیا جو شریعت نے اس کو حکم دیا تھا، اس کا انتظار ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر تم 6 چیزوں کی ذمہ داری لو، میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ بات کہو تو سچ کہو، امانت صاحب امانت تک لوٹا دو، وعدے کو پورا کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، نظر کی حفاظت کرو، اور اپنے ہاتھ کو ظلم سے روک کر رکھو۔ اگر تم ان 6 باتوں کی ذمہ داری لو، میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری میں 19-20 ہو سکتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کی ذمہ داری لے، اس میں 19-20 کا کوئی سوال نہیں، وہ قطعی اور حتمی اور یقینی بات ہوا کرتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے امت پر بلا اور مصیبتوں کے نازل ہونے کی 15 علامتیں بتلائی تھی، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تفصیل سے نقل کیا ہے کہ جب میری امت یہ 15 طرح کے کام کرنے لگے، اذا اتخذ الفیء دولا، جب مال غنیمت کو دولت سمجھا جائے، والامانۃ مغنما، امانت کو غنیمت کا مال سمجھ کر لوگ ہضم کرنے لگے، والزکاۃ مغرما، زکات کو تاوان، ٹیکس اور بوجھ سمجھا جائے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، 2 علامتیں ساتھ میں کہ آدمی اپنی بیوی کا کہنا تو مانے لیکن ماں کی بات نہ مانے، وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، اپنے دوست کے ساتھ تو اچھا سلوک کرے لیکن اپنے باپ کی بدسلوکی کرے، وَارْتُفِعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، قوم مسجدوں میں آواز اونچی ہونے لگے، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، قوم کا لیڈر اور سردار اور رئیس گھٹیا اور کمتر آدمی کو بنایا جائے، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آدمی کا اعزاز و اکرام اس کی شرارتوں اور فتنوں سے بچنے کے لیے کیا جائے،
لوگ شرابوں میں ڈوبنے لگے، مرد ریشمی لباس پہننے لگے، ناچ گانے کی کثرت ہونے لگے اور اس کی چیزیں عام ہو جائے، اخیر میں آنے والے لوگ اگلے لوگوں پر زبان دراز کرنے لگے۔ ان میں سے ایک علامت یہ بھی بتلائی کہ امانت کو غنیمت سمجھ کر ہضم کیا جائے۔ آقا نے فرمایا تھا کہ جب یہ باتیں ہونے لگے تم انتظار کرو زلزلوں کی کثرت کا، تم انتظار کرو سرخ آندھیوں کے چلنے کا، تم انتظار کرو شکلوں اور صورتوں کے بدلنے کا، زمین میں دھسائے جانے کا، بلائیں اور مصیبتیں تم پر ایسے آئے گی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور دانے ایک ایک کر کے نکلنے لگتے ہیں۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس سے بڑھ کر بلا اور مصیبت کا دور کون سا کہا جا سکتا ہے؟ ایک مصیبت سے ابھی نکلے نہیں کہ دوسری مصیبت دروازے پر دستک دیتی ہے، ایک فتنہ ختم نہیں ہوا دوسرا سامنے آ جاتا ہے، ایک امتحان ابھی پورا نہیں کہ دوسرا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے امانتوں کو غنیمت سمجھ کر ہضم کرنا شروع کیا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک غزوے سے واپسی ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم جس کا نام بخاری کی ایک روایت میں کرکرا اور ایک روایت میں مدعام بتایا گیا ہے، وہ آپ کی اونٹنی پر کجاوا اور سامان درست کر رہا تھا۔ اچانک دشمنوں کی جانب سے ایک تیر آیا اور اس غلام کو لگا جس سے وہ مر گیا۔ لوگوں نے اس کو خوشخبری دی، بشارت دی کہ یہ تو شہید ہو گیا، شہادت کی بشارت دی۔ آقا نے فرمایا شہادت کی بشارت دیتے ہو، خوشخبری دیتے ہو، جہنم میں جائے گا اس چادر کی وجہ سے جو اس نے غنیمت کی تقسیم سے پہلے اٹھائی تھی۔ آج ہمارا حال یہی ہے۔ امانت پر شریعت نے کتنا زور دیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے دو واقعے سنائے۔ ایک واقعہ یہ سنایا کہ ایک آدمی نے اپنا مکان فروخت کیا۔ اب جس نے خریدا اس نے جب زمین کھودی تو اندر سے ایک گڑھا نکل آیا جو سونے سے بھرا تھا۔ آج کوئی بندہ ہوتا تو کہتا الحمدللہ کام ہو گیا۔ خریدنے والے نے کیا کہا؟ وہ خریدنے والا بیچنے والے کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے اس مکان میں سے گڑھا نکلا ہے، میں نے تم سے مکان خریدا ہے، سونا نہیں خریدا ہے، اس لیے یہ تمہارا ہے، اس پر تمہارا حق ہے۔ اس نے کہا میں نے مکان زمین اور اس کی ساری چیزوں کے ساتھ بیچ دیا اور تم نے خرید لیا، اس پر تمہارا حق ہے۔ دونوں کہہ رہے، یہ کہہ رہا ہے تمہارا حق ہے، وہ کہہ رہا ہے تمہارا حق ہے۔ تیسرے آدمی کو فیصل بنایا گیا۔ اس فیصل نے کہا اچھا یہ بتاؤ، ایک سے پوچھا تمہاری اولاد میں کوئی ہے؟ ایک نے کہا ہے، میرے یہاں لڑکا ہے۔ دوسرے سے پوچھا کہ میری لڑکی ہے؟ کہا دونوں کا آپس میں نکاح کر دو اور یہ مال انہیں کو دے دو اور ان میں سے کچھ صدقہ کر دو۔ یہ ہے امانت کی ادائیگی۔ اور ایک واقعہ جس کو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بندہ محتاج تھا، اسے ضرورت پیش آئی تو وہ سمندر پار کر کے دوسری جگہ کسی تعلق والے سے 1000 درہم لینے کے لیے گیا۔ اس نے کہا آپ میرے پاس سے اتنی بڑی رقم لے جاتے ہو لیکن کوئی گواہ ہے؟ اس بندے نے کہا کفا باللہ شہیدا، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ کہا اچھا کوئی کفیل اور ذمہ دار؟ تو کہا کفا باللہ کفیلا، اللہ کی کفالت اور ذمہ داری کافی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، 1000 درہم اس کو دے دی اور مدت طے ہو گئی، اتنی مدت میں ادا کرنی ہے۔
جب یہ مدت پوری ہوئی تو یہ قرضدار رقم ادا کرنے کے لیے سمندر کے کنارے تک پہنچا. یہاں آ کر کشتی تلاش کرتا ہے تو کشتی ملی نہیں. پریشان ہے کہ میں رقم کیسے ادا کروں، حیران و پریشان گھوم رہا ہے. تو اس کو سمندر میں ایک لکڑی تیرتی دکھائی دی، اس کو اٹھا لی. اس میں سوراخ جیسا تھا، تو جو رقم لوٹانی تھی اس کے اندر رکھ دی اور پرچی بھی رکھ دی. اور پرچی میں یہ لکھ دیا کہ اے سمندر، میرے قرض ادا کرنے میں تو ہی حائل اور مانع بن رہا ہے، رکاوٹ بن رہا ہے. اب میں تیرے حوالے کرتا ہوں تیری ذمہ داری کہ تو اس کو صاحب مال تک پہنچائے. دوسری جانب وہ قرض دینے والا وہ دوسرے کنارے پر چکر لگا رہا ہے کہ اب تک یہ بندہ آیا نہیں، یہاں کی زبان میں مجھے ٹوپی پہنا گیا. اس نے سمندر میں ایک لکڑی تیرتی دیکھی تو سوچا کہ اس کو سکھا کر جلانے کے کام لے لیں گے. اس لکڑی کو نکالا تو اندر سے وہ تھیلی میں پیسے بھی نکل آئے، پرچی بھی نکل آئی، اور اس طرح سے اس کو اس کی یہ امانت مل گئی. سچ ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. جب بندہ امانت کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پریشانیوں سے نجات کے راستے از خود نکالتے ہیں. تو اسلامی شریعت نے امانت پر اتنا زور دیا. اب ایک بات ذہن میں رکھے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ امانت کا تعلق صرف مال و دولت سے ہے، کہ اس آدمی نے اس کے پاس امانت رکھی تو اب جب وہ مطالبہ کرے ان کی رقم لوٹا دینا. ہمارے تنگ ذہن میں امانت اسی کا نام ہے کہ بر وقت صاحب مال کو اس کی دی ہوئی رقم ادا کر دینا. یہ تو امانت کی ایک قسم تھی، ورنہ امانت کا دائرہ بہت وسیع ہے. مجلس کی باتیں بھی امانت ہوا کرتی ہیں. جو مخصوص اور خفیہ مجلس ہو تو وہ باتیں بھی اسی لیے لکھا ہے کہ میاں بیوی کی خاص باتیں یہ امانت ہے، اس کو دوسرے کے سامنے بتلانا یہ خیانت میں شمار ہوگا. پیغمبر علیہ السلام کیا فرماتے؟ المجالس بالامانہ، مجلس امانت ہوا کرتی ہے. یہ دو قسم ہوئی، مال میں امانت، مجلس میں امانت. تیسری قسم ہے مشورہ، کہ اگر آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے تو جھوٹا مشورہ مت دو، یہ خیانت ہو جائے گی. اس کو صحیح مشورہ دیا جائے. آقا علیہ السلام فرماتے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آ کر کہتا ہے میری لڑکی کا فلاں کے ساتھ رشتہ آیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر آپ کی نظر میں وہ لڑکا واقعی برا ہے تو آپ اس کی برائی بیان کر دے. یہ برائی بیان کرنا غیبت میں شامل نہیں ہوگا. یا آپ نہیں بتلا سکتے تو آپ یہ کہہ کر جان چھڑا لے کہ کسی اور سے مشورہ کر لیجئے، میں مشورہ نہیں دے سکتا. لیکن جھوٹ بول کر یہ نہ کہے بہت ایماندار ہے، بھروسے والا ہے، قابل اعتماد ہے. آپ کے اس مشورے پر اس نے رشتہ کر دیا اور پھر آگے چل کر زندگی جہنم بن گئے، اس کے ذمہ دار آپ قرار پائیں. لہذا مشورہ یہ بھی امانت ہے. نمبر 4، راز کی باتیں یہ بھی امانت ہے. ایک بندے نے آپ پر اعتماد اور بھروسہ کر کے آپ کو کوئی خاص بات بتائی اور کہا کسی کو بتانا مت. اب آپ اپنے دوست کو کہتے ہیں دیکھ میں ایک بات بتا رہا ہوں، تو کسی کو مت بتانا. تو اس طرح سے تو گاڑی چلتی رہے گی اور پھر یہ بات امانت کہاں رہ جائے گی. تو راز کی باتیں یہ بھی امانت ہے. نمبر 5، عاریت پر لی ہوئی چیزیں یہ بھی امانت ہے. کہ
کہ آپ کے پڑوس میں سے اگر کسی نے اپنے برتن میں آپ کو کھانا بھیجا تو آپ خالی کر کے اس کو پہنچا دیں یا اس کو اطلاع کر دیں آپ کے برتن تیار ہیں؟ اگر آپ رکھتے تو کیا رہے، اس سے فائدہ اٹھاتے رہے تو یہ خیانت میں شمار ہو جائے گا۔ یا کوئی کتاب پڑھنے کے لیے لے گیا تو کتاب کو لوٹا دے، اگر آپ نہیں لوٹا رہے یہ بھی خیانت میں شمار ہے۔ تو عاریت پر لی ہوئی چیزیں یہ بھی امانت ہے، جیسے ہی کام پورا ہو اس کو لوٹا دینی چاہیے۔ نمبر 6، حکومت کے جتنے شعبے ہیں یا دینی دنیاوی اعتبار سے جتنے منصب ہیں یہ بھی امانت ہے۔ اب چاہے مسجد کا امام ہو، چاہے ٹرسٹی اور متولی ہو، چاہے کسی سنستھا اور ادارے کا پرمکھ اور صدر ہو، آپ منتخب کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ اس کا اہل بھی ہے یا نہیں۔ نااہل کو منتخب کرنا یہ خیانت میں شمار ہو جائے گا، اور آپ کے لیے اشارہ کافی ہے کہ انتخابات چناؤ آ رہے ہیں، ووٹ کی حیثیت بھی امانت کی ہے، اس میں ایک پہلو شہادت اور گواہی کا بھی ہے، ایک پہلو امانت کا بھی ہے۔ خدا کے واسطے چند کوڑیوں کے بدلے اپنے ووٹ کو ضائع کر کے اپنے ایمان کا سودا نہ کیجیے۔ آپ کی نظر میں جو اہل ہو اس کو وہ دیجیے۔ اگر آپ نے چند کوڑیوں کے خاطر نااہل کو ووٹ دیا ہے، آپ کا شمار خائنین میں، خیانت کرنے والوں میں، جھوٹی گواہی دینے والوں میں ہو جائے گا۔ معلوم ہوا حکومت کے عہدے اور منصب یہ بھی امانت میں شامل ہے۔ اسی طرح ہمارے اعضاء امانت ہے، آنکھ امانت ہے، کان امانت ہے، زبان، ہاتھ، پیر، دل، دماغ امانت ہے۔ ان کا استعمال اگر آپ ان چیزوں میں کر رہے جن کا شریعت نے حکم دیا تب تو ٹھیک، اگر آپ شریعت کے خلاف چیزوں میں کر رہے تو یہ خیانت میں شامل ہے۔ اور اسی طرح شریعت کے احکام امانت ہے، یہ وہی تو امانت ہے جو اللہ نے آسمان پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کی۔ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین، آسمان، زمین اور پہاڑ سب نے انکار کیا، لیکن انسان نے احکام شریعت کی امانت کے بوجھ کو اٹھایا۔ لہذا 5 وقتہ نماز پڑھنا امانت ہے، اگر آپ گلاٹ مار دیں خیانت میں شامل ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا امانت ہے، بلا عذر نہیں رکھتے یہ خیانت میں۔ شریعت کے جتنے احکام ہیں، معلوم ہوا امانت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ تو لقمان حکیم سے پوچھا گیا آپ اس مقام پر، اس مرتبے پر کیسے پہنچے؟ فرمایا 3 باتوں کی وجہ سے، بات کی سچائی اور امانت کی ادائیگی۔ تیسری کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔